السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان مراد خان ثانی سن 806 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں دارالسلطنت ایڈریا نوپل میں باقاعدہ تخت نشین ہوتے ہی مشکلات و خطرات سے سابقہ پڑا، یعنی قسطنطنیہ عیسائی بادشاہ نے سلطان محمد خان کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہی اپنے قیدی مصطفیٰ کو اپنے سامنے بلا کر اس بات کا اقرار نامہ لکھایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا مالک ہو گیا تو بہت سے مضبوط قلعے اور صوبے، جن کی اقرار نامے میں تفصیل درج تھی، قیصر قسطنطنیہ کے سپرد کر دوں گا اور ہمیشہ قیصر کا خواہ رہوں گا۔ اس کے بعد قیصر قسطنطنیہ نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کرا کر سب کو سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقے میں اتار دیا تاکہ وہ سلطان مراد خان کے خلاف ملک پر قبضہ کرے۔ چونکہ یہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد خان کا بھائی اور بھائی یزید یلدرم کا بیٹا بتایا تھا اور اس کے اس دعوے کی تصدیق یا تکذیب میں ترک مرتدد تھے، لہذا بہت سے عثمانی سپاہی اس سے آ ملے اور اس کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ اس نے شہروں پر شہر فتح کرنے شروع کر دیے۔ مراد خان نے جو فوج اس کے مقابلے کو بھیجی، اس کا اکثر حصہ مصطفیٰ سے آ ملا اور باقی شکست کھا کر بھاگ آیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اپنے سپہ سالار بھائی یزید پاشا کو ایک معقول جمعیت کے ساتھ اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن معرکہ جنگ میں بھائی یزید پاشا مارا گیا اور مراد خان کی فوج کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ اس فتح و فیروزی کے بعد مصطفیٰ کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے تمام ایشیا کوچک پر قابض ہو جاؤں، کیونکہ یورپی علاقے میں اس کی توقع تھی کہ وہ قیصر قسطنطنیہ اور مغربی حدود کے عیسائی سلاطین سے مجھ کو مراد خان کے خلاف ضرور امداد ملے گی اور ایشیا پر قابض ہونے کے بعد یورپی علاقے سے مراد کو بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے آبنائے کو عبور کر کے ایشیا کوچک میں تاخت و تاراج شروع کر دی۔ مراد خان ثانی نے ان خطرناک حالات کو دیکھ کر تحمل کرنا مناسب نہ سمجھ کر بذات خود مصطفیٰ کا تعاقب کرنا ضروری سمجھا اور فوراً ایشیا کوچک میں پہنچ کر اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ مراد خان کے میدان جنگ میں آتے ہی ترکی سپاہی کی، جن کو اس عرصے میں مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹ اور افطر کا یقین ہو گیا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس آنے لگے۔ مصطفیٰ اپنی نازک حالت دیکھ کر ایشیا کوچک سے بھاگا اور گیلی پولی میں آ کر تحصیلی وغیرہ پر قابض ہو گیا۔ مراد خان بھی اس کے پیچھے گیلی پولی پہنچا۔ یہاں مارکا میں اس کو شکست فاش دے کر اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ مصطفیٰ یہاں سے ایڈریا نوپل کی طرف بھاگا تاکہ دارالسلطنت پر قابض ہو جائے، مگر ایڈریا نوپل میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے ایک برج پر پھانسی پر لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان نے جینوا کی ریاست سے، جو قیصر قسطنطنیہ سے رقابت رکھتی تھی، دوستی کا عہد نامہ کیا اور قسطنطنیہ پر اس لیے چڑھائی کی تیاریاں کیں کہ قیصر قسطنطنیہ نے ہی مصطفیٰ باغی سے یہ فتنہ برپا کرایا تھا۔ قیصر پیلیولوگس والی قسطنطنیہ نے جب یہ سنا کہ سلطان مراد خان ثانی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے تو اس کو بہت فکر پیدا ہوئی اور اس نے فوری مصیبت کو ملتوی کرنے کے لیے قسم قسم کی تدابیر سوچی۔ مہنڈے لڑانے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں برپا کرا دینے میں اس کو بہت کمال حاصل تھا اور اسی تدبیر سے وہ سلطنت عثمانیہ کو مشکلات میں مبتلا رکھ کر اپنی حکومت کو اب تک بچائے ہوئے تھا۔
مگر اس مرتبہ وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکا کہ اس نے اپنے سفیر سلطان کی خدمت میں روانہ کیے تاکہ قصور کی معافی طلب کر کے آئندہ صلح کرے، لیکن سلطان مراد خان نے ان سفیروں کو نہایت حقارت کے ساتھ واپس کر دیا اور اپنے دربار میں باریاب نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد شروع جون سن 422 ہجری مطابق سن 826 ہجری میں 20,000 انتخابی فوج لے کر سلطان مراد خان ثانی قسطنطنیہ کے سامنے آ موجود ہوا۔ بڑی سختی اور شدت سے محاصرہ کیا گیا۔ خلیج قسطنطنیہ پر لکڑی کا ایک پل تیار کر کے محاصرے کو مکمل کیا۔ شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر سلطان مراد خان نے ایسے عزم و ہمت سے کام لیا اور محاصرے میں سرنگوں، منجنیقوں، متحرک میناروں کو اس طرح کام میں لایا کہ دم بدم فتح کی امید یقین سے تبدیل ہونے لگی۔ اس دوران محاصرے میں قیصر بھی بے فکر نہ تھا۔ اس نے ایک طرف تو مدافعت میں ہر قسم کی کوشش کی اور دوسری طرف ایشیائے کوچک میں فساد برپا کرانے اور مراد خان ثانی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہا۔ قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں ہفتوں نہیں بلکہ دنوں اور گھنٹوں کی دیر باقی رہ گئی تھی کہ مراد خان ثانی کو محاصرہ اٹھا کر اور اب تک کی تمام تر کوششوں کو بلا نتیجہ چھوڑ کر اسی طرح ایشیائے کوچک کی طرف جانا پڑا جس طرح کہ اس کا دادا بایزید خان یلدرم عین وقت پر قسطنطنیہ سے محاصرہ اٹھا کر ایشیائے کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے میں روانہ ہو گیا تھا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان محمد خان جب فوت ہوا تو اس نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، جن میں تو 2 بہت ہی کم عمر اور چھوٹے بچے تھے اور 2 نوجوان کہے جا سکتے ہیں، جن میں ایک سب سے بڑا مراد خان ثانی تھا جس کی عمر 15 سال اور دوسرا مصطفیٰ نامی تھا جس کی عمر باپ کی وفات کے وقت محض 15 سال کی تھی۔ مراد خان ثانی نے تخت نشین ہو کر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو تو بروزہ میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا تھا، جہاں ان کے لیے تعلیم و تربیت اور راحت و آرام کا ہر ایک سامان موجود کر دیا تھا، اور تیسرے بھائی مصطفیٰ کو جو مراد ثانی سے عمر میں 3 سال چھوٹا تھا، ایشیائے کوچک میں بطور عامل یا بطور سپہ سالار عزت کے ساتھ مامور کیا تھا۔ مراد ثانی جب اپنے فرزی چچا مصطفیٰ کے فتنے کو فروغ کر چکا اور مصطفیٰ ایڈریا نوپل میں پھانسی پا چکا تو قیصر پیلیولوگس نے اس دوسرے مصطفیٰ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اپنے جاسوسوں اور لاحق سفیروں کے ذریعے سے مراد ثانی کے بھائی مصطفیٰ خان کو مسلسل یہ توقع دلاتا رہا کہ میں تم کو زیادہ مستحق سلطنت سمجھتا ہوں اور اگر تم سلطنت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری ہر ایک قسم کی امداد کو موجود ہوں۔ ادھر اس نے ایشیائے کوچک کے سلجوقی سرداروں کو جو اب تک پونیا اور دوسرے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے جاگیرداروں کی حیثیت سے موجود اور خاندان سلطنت سے رشتہ داریاں بھی رکھتے تھے، مراد ثانی کے خلاف اور مصطفیٰ خان برادر مراد خان کی اکانت پر آمادہ کرنے کی خفیہ تدبیریں جاری کر دی تھیں۔ آخر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ مصطفیٰ خان نے سلجوقی امیروں کی امداد سے خروج کر کے علم بغاوت بلند کیا اور ٹھیک اس وقت جب کہ ادھر مراد خان قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا تھا، مصطفیٰ خان نے ایشیائے کوچک کے بہت سے شہروں اور ضروری مقاموں پر قبضہ کر کے بروزہ کے حاکم کا بروزہ میں محاصرہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر ایشیائے کوچک کی فوج باغی ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئی اور ایشیائے کوچک قبضے سے نکلا جاتا ہے۔ مراد ثانی سراسیما ہو گیا اور فوراً محاصرہ اٹھا کر اور مصطفیٰ کا تدراک ضروری سمجھ کر ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ مراد خان ثانی کے ایشیائے کوچک میں پہنچتے ہی فوج کے اکثر سپاہی مصطفیٰ خان کا ساتھ چھوڑ کر
مراد خان کے پاس چلے آئے۔ مراد خان کی فوج نے مصطفیٰ خان کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اسی طرح بہت جلد ایشیا کوچک کا فتنہ قابو میں آ گیا۔ اس کے بعد قریباً 1 سال تک اپنی حکومت و سلطنت کو مضبوط بنایا۔ سن 828 ہجری میں سلطان مراد خان ثانی ایشیا کوچک سے یورپ کی طرف آیا تو قیصر قسطنطنیہ سے 30,000 ڈاک سالانہ بطور خراج اور کئی اہم مقامات لے کر صلح کر لی اور دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان اپنی سلطنت کے اندرونی انتظام اور فلاح و بہبود رعایا کے کاموں میں مصروف رہا اور کسی عیسائی یا غیر عیسائی ریاست کو متعلق نہیں چھیڑا۔ اپنے عہد نامے کی پابندی ان سے ضرور کراتا رہا۔ سن 831 ہجری میں سرویا کا بادشاہ اسٹیفن، جو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار اور وفادار تھا، فوت ہوا۔ اس کی جگہ جارج برنیک وج تخت نشین ہوا۔ سرویا کا یہ نیا بادشاہ جارج چونکہ اپنے پیش رو کی طرح مال اندیش و سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے قیصر قسطنطنیہ کو اس طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا اور وہ اندر ہی اندر جارج اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان کے خلاف برنگتا کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نکوپولس کی شکست کے تلخ تجربے کو بھول چکے تھے، لہذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے سن 834 ہجری میں جزیرہ زانٹی اور یونان کا جنوبی حصہ اور سالونیکا کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں پر دب کر سلطان سے صلح کر لی۔ وینس چونکہ بادشاہ قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطن کو اور بھی زیادہ ملال ہوا اور وہ اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ادھر سلطان مراد نے بتدریج اپنے مضبوطیات کو یورپ میں ترقی دینی شروع کی۔ البانیا اور بوسنیا والوں نے یہ بھی سرویا اور ہنگری کی طرح سلطان کے خلاف عیسائیوں کی سازش میں شرکت اختیار کی۔ سرویا اور رومانیا کے شمالی صوبہ ٹرانسلونیا کے عیسائیوں نے سن 442 ہجری میں علم مخالف بلند کیا تو سلطان نے اس طرف حملہ آور ہو کر 17,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کیا اور اپنی قوت و ستوت کی دھاک بٹھا کر وہاں سے واپس ہوا۔ وہ ترکوں کا سخت مخالف اور دشمن تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے عیسائیوں کی سازش کو بہت تقویت پہنچی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کے بعض لڑائیوں میں شریک رہنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جان ہینی، ایک شخص جو شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا، ہنگری کی طرف واپس آیا اور اس کا باپ سجمنڈ تھا اور اس کی ماں الزبتھ مارسی نامی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہینی داس نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب حاصل کر لیا اور ترکوں کے خلاف فوجیں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا۔ ترکی کی جرنیل مزید بیگ، جو اس نواس میں عامل و منتظم تھا، ماں اپنے بیٹے کے مارا گیا اور 30,000 ترکی فوج میدان میں کھیت رہی۔ جو ترک زندہ قید ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہینی داس نے یہ سلوک کیا کہ جب اس فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ضیافتیں ہوتی تھیں تو ضیافت کے موقع پر ان ترک قیدیوں کی ایک تعداد لے جا کر ان لوگوں کے سامنے قتل کی جاتی تھی جو اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کو قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا گیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پاس ادھر اس مذکورہ شکست کی خبر پہنچی اور ادھر ایشیا کوچک سے خبر آئی کہ کونیا میں بغاوت کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے، جو سلطان کے لیے بے حد موجب خطرہ ہے۔
سلطان مراد خان نے ہینیداس اور ہنگریوں سے بدلہ لینے کے لیے 50,000 فوج دے کر اپنے ایک سپہ سالار کو روانہ کیا اور خود ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ یہ واقعہ سن 847 ہجری کا ہے۔ ترکوں کی اس فوج کو شکست دینے اور ترکوں کو برائے اعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب کے مرتبہ ایسا جوش پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈسلاس اور ہنگری کا سپہ سالار رہنی داس اس قدر مشہور ہو گئے تھے اور ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں ہر جگہ پہنچ گئے تھے کہ ہر ایک ملک کے عیسائی نے ان کی فوج میں شامل ہونے اور مجاہد کہلانے کا شوق ظاہر کیا۔ روما کے پوپ جان اور اس کے سفیروں کارڈنیل جولین نے جنگجوئی فوجیوں کو تیار کرنے اور اپنے واعظوں سے عیسائیوں کو اس لڑائی میں شریک کرنے کی بے حد ترغیب دی۔ ہنگری، سرویا، ویلشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا، بوسنیا، البانیا وغیرہ کی فوجیں ہینیداس کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو گئیں۔ عثمانیوں کی فوج سے جب مقابلہ ہوا تو عیسائیوں کی اس بے شمار فوج نے ترکی فوج کو شکست دی۔ 4,000 ترک گرفتار اور بہت سے شہید ہوئے۔ ہینیداس نے تعاقب کر کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور تمام رومیلیا کو تاخت و تاراج کر کے اور بے شمار مال غنیمت اور قحطی لے کر اپنے ملک کو واپس ہوا۔ حالانکہ اس کے لیے بہت ہی آسان تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیتا، مگر ایڈریانوپل پر حملہ آور ہونے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ سلطان مراد خان ثانی نے اس شکست اور اپنے علاقوں کی تباہی کا حال ایشیا کوچک میں سنا۔ وہ بہت جلد سن 847 ہجری میں ایشیا کوچک کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد ایڈریانوپل میں آیا اور عیسائیوں سے انتقام لینے کی تدبیر سوچنے لگا۔ انہی ایام میں سلطان کا بڑا بیٹا اللہ الدین فوت ہوا، جس سے سلطان کو سخت صدمہ پہنچا اور اس کا دل سلطنت و حکومت سے برداشتہ ہو گیا۔ گزشتہ جنگ میں سلطان کا بہنوئی محمد چلپی ہینیداس کی لڑائی میں گرفتار ہو گیا تھا، لہذا اس کی بہن اور دوسرے عزیزوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ جس طرح ہو محمد چلپی کو آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ سلطان کو ہنگری والوں کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری کرنا پڑا۔ آخر اسی سلسلہ خط و کتابت نے یہ صورت اختیار کی کہ سلطان صلح پر آمادہ ہو گیا۔ سرویا کی آزادی کو سلطان نے تسلیم کر لیا۔ وہاں کے بادشاہ جارج کو بادشاہ مان کر اپنے حقوق بادشاہی اس پر سے اٹھا لیے۔ ویلشیا کا صوبہ ہنگری کو دے دیا اور 60,000 ڈاکٹ زر فدیہ بھیج کر محمد چلپی کو قید سے آزاد کرایا۔ یہ عہد نامہ ہنگری اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا گیا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی اور لیڈسلاس بادشاہ ہنگری کے اس پر دستخط ہوئے اور دونوں بادشاہوں نے قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامے کی پابندی کو احکام مذہبی کی طرح ضرور سمجھیں گے۔ دریائے ڈینوب اس عہد نامے کے بموجب سلطان کی عملداری کی حد مقرر کیا گیا۔ اس طرح 12 جولائی سن 1444 مطابق سن 848 ہجری کو 10 برس کے لیے سلطان مراد خان ثانی اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پا گئی۔ اس صلح نامے کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہی سلطان مراد خان نے یہ سمجھ کر کہ اب 10 سال کے لیے امن و امان قائم رہے گا، اپنے بیٹے کی وفات کے سبب سے افسردہ خاطر ہو کر سلطنت کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے محمد خان کو ایڈریانوپل میں تخت نشین کیا۔ محمد خان چونکہ بہت ہی نو عمر تھا، اس لیے تجربہ کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو اس کا مشیر بنایا
اور خود ایشیائے کوچک میں جا کر درویشوں اور زاہدوں کی مجلس میں شریک ہوا اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔